شفاعت کا اختیار جو تھا وہ پسند فرمایا، اس لیے کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، مگر میری آدھی امت کا کیا بنے گا؟ آقا فرماتے ہیں میں نے اس لیے شفاعت کو پسند کیا کہ قرآن نے بھی فرمایا کہ میرا محبوب اپنی امت کا حریص ہے، اور نبی پاک کو اپنی امت کا اتنا غم تھا کہ سرکار غاروں میں جا کے رویا کرتے تھے۔ تو جیسے شاعر کہتا ہے نا، حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، کون روتا ہے زمانے میں یوں کسی کے لیے۔ دیکھیں نا، ہمیں اپنی اپنی فکر ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور دیگر کشمیر کے اندر دیکھ لیں کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کے مخالف لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، کوئی کسی کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو رہا، بس احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، کوئی نکل نہیں رہا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام اس امت کے لیے بھی پریشان ہے جو بھی آئی نہیں ہے، جو بھی پیدا نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام اس کے لیے بھی غم زدہ ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، خدا ہی بخشے گا محشر میں روح سیاہوں کو، خدا ہی بخشے گا محشر میں روح سیاہوں کو، مگر یہ ہوگی عطا تیری خوشی کے لیے، خدا ہی جانے کہ سائم کا حال کیسا ہوگا، سنبھال رکھے ہیں سجدے تیری گلی کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن سردار ہوں گا تمام لوگوں کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو ایک ایک میدان میں اکٹھا فرمائے گا، سورج قریب آ جائے گا، سب لوگ تکلیف میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آ جائے گا، غصے میں آئے گا۔ اور دیکھیں نا، یہاں پر لوگ نبی پاک علم غیب پر شک کرتے ہیں، یہاں پر میرے آقا فرما رہے ہیں یہ حدیث ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، قیامت ابھی آنے والی ہے، جب قیامت آئے گی تب یہ ہوگا۔ میرے نبی 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی ایک حدیث پر بھی شک نہیں کیا جاتا، سند کے ساتھ ہے، اور ایسے معتبر صحابی ہیں، آپ نے جس حدیث کو بھی بیان کیا ہے کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں میدان محشر میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن تمام اولین و آخرین پریشان ہوں گے، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، یعنی قریب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات بھی کر سکے، سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ نسل انسانیت کے باپ ہو، آپ تمام انسانوں کے باپ ہو، آپ خلیفۃ اللہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے فَيَقُولُ آدَمَ إِنَّ رَبِّي غَاضِبٌ، کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ غضب میں ہے، اللہ غصے میں ہے، بے شک میرا اللہ اس وقت غضب میں ہے، جلال میں ہے، اور اس نے مجھے درخت سے دور رہنے کا کہا تھا، درخت کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھایا۔ وَأَنَّهُ نَهَا فِي عَيْنِي شَجَرَةٍ فَعَادَيْتُهُ، مگر مجھ سے بظاہر خطا ہوئی، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اذهبوا إِلَى غَيْرِي، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی فکر ہے، میں کہ اللہ کو جواب دوں گا۔ اور پھر دوسرا دروازہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے۔
उसी की निस्बत से प्यारे आका फरमाते हैं लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी की निस्बत के सदके सब कुछ बनाया है ना। आदम अलैहिस्सलाम से लोग पीछे हटेंगे आपके दरवाजे से, तो आदम कहेंगे किसी और दरवाजे पर चले जाओ, तो लोग इकट्ठे होके सानिए आदम, जिसे हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जब लोग हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाल का जिक्र करेंगे और माजरत कर लेंगे, कहेंगे नहीं भाई मैं भी ये नहीं कर सकता, मैं भी माजरत करता हूं, मैं भी कि तुम किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तो लोग हैरान हो जाएंगे कि अब कहां जाएं। नूह अलैहिस्सलाम के दरवाजे से लोग पीछे हटेंगे, तो लोग हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर चले जाएंगे, कहेंगे कि आप तो अल्लाह के खलील हो, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया। खलील कहते हैं दोस्त को, खलील दोस्त को कहा जाता है, आप अल्लाह के बड़े खलील हो, आप हमारी सिफारिश करें। अल्लाह गुस्से में है, सूरज सवा नेजे पे आ गया है, हमारी जुबानें खुश्क हो गई हैं, हम मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। अल्लाह ताला के नबी और खलील हैं, आप हमारे हुजूर शफात फरमाएं। शफात का मतलब होता है सिफारिश करना। अच्छा, इसके अंदर भी ना दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि एक बंदा वकील होता है, हाजी अकरम साहब आपके लिए ये बात है, एक बंदा वकील होता है कि बंदा वकालत करता है, वकालत करके बंदा किसी को बताता है नहीं जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। एक बंदा होता है नहीं जी आ काम करो, जो वकील होता है वो मशवरा देता है, जो सिफारशी होता है वो कहता है नहीं जी तुम्हारी मेहरबानी आ काम कर दो। वो कहेगा नहीं जी ये गुनाहगार है, फरमाता है गुनाहगार है तो फिर क्या हुआ ये काम कर दो। तो इसी तरह अल्लाह के नबी के पास लोग इब्राहीम के पास जाएंगे, कहेंगे आप शफात करें। ये नहीं कहेंगे कि हमें कोई रास्ता बताएं, नहीं कहेंगे हमारी सिफारिश करें, हमारी शफात करें। अल्लाह गुस्से में है, गजब में है, सूरज सवा नेजे पे आ गया है, तड़प रहे हैं, तपश है जमीन पर, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारी शफात करें। तो हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे कि आज अल्लाह गुस्से में है, गजब में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। फरमाएंगे मुझे अपनी फिक्र है, इज़हाबू इला मूसा, तुम मूसा के दरवाजे पर चले जाओ। खलील कहेंगे तुम कलीम के दरवाजे पर चले जाओ, मूसा का लक़ब कलीम है। सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, अर्ज करेंगे ए मूसा आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको रसालत का मकाम दिया है और आपको यह भी हक अता किया है कि आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो। अल्लाह ताला के साथ हम मूसा अलैहिस्सलाम बातें किया करते थे ना, कलीमुल्लाह का लक़ब है आपका। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अपनी रसालत और कलाम के साथ फजीलत भी बख्शी है, आप अपने रब के हुजूर हमारी शफात फरमाएं, क्या आप नहीं देख रहे हम किस हाल में हैं। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे बेशक मेरे रब ने ऐसा जलाल ज़ाहिर फरमाया है जो आज तक नहीं फरमाया, ना पहले कभी फरमाया ना आइंदा फरमाएगा। मैंने एक ऐसे शख्स का कत्ल किया था, कुरान कहता है, जिसके कत्ल का हुक्म मुझे नहीं दिया गया था। तुम मेरे पास आए हो मगर मुझे तो इस वक्त अपनी फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है, तुम किसी और दरवाजे पर चलो। ईजा हाबू इला ईसा, अब तुम ईसा के दरवाजे पर चले जाओ। अब मैं आप अहबाब को बताना चाहता हूं क्योंकि आज का मौजू है नबी पाक की शफात। इंशाअल्लाह आने वाले जुमे में एक और नया मौजू होगा। आज का मौजू है नबी पाक की शफात हम गरीबों तक कैसे पहुंचेगी और नबी पाक की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत क्या है। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे, मैं भी ये नहीं कर सकता, तुम किसी और के पास चले जाओ। सब लोग चलते चलते जब मूसा के बाद ईसा के पास पहुंचेंगे आप भी ये कहेंगे। यहां तक लोग ईसा अलैहिस्सलाम से कह देंगे कि आपको तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मेरे हो मैं आपका हूं, ईसा रूह अल्लाह यानी आप अल्लाह की रूह हो। लोग कहेंगे उम्मत आपकी सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, कहेंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश कर दें, आप अल्लाह की रूह हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नहीं ये मैं भी काम नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत फरमाएंगे और कहेंगे मुझे तो अपनी फिक्र है, आ जाओ अब मैं तुम्हें वो दरवाजा बताता हूं जिस दरवाजे पर जो भी जाता है कभी खाली नहीं लौटता। आ जाओ आप उस दरवाजे पे। वो कहते हैं जी कौन सा दरवाजा है। लोग कहेंगे कौन सा दरवाजा है। तो सैयदना ईसा अला नबीना आप कहेंगे
اذهبوا الی محمد، وہ دروازہ پیارے محمد کا دروازہ ہے، جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ چلتے چلتے حضرت سیدنا مصطفیٰ کی کریم کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ اچھا، یہ دروازہ پتہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر کوئی بھی آتا ہے وہ غریب نہیں رہتا۔ جیسے نبی کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، نبی کے دروازے پر عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عدل کرنے والے اعظم بن گئے۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر عثمان آئے ذی النورین بن گئے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر مولا علی آئے تو شیر خدا بن گئے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر رنگ کا کالا بلال آیا، لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وہ رنگ کا پیارا رنگ کا کالا بلال مصطفیٰ کے دروازے پر آیا۔ دروازے پہ آنے کا مطلب مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو رب کا پیارا بلال بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لوگ ہیں لیکن وقت میرے پاس بڑا کم ہے، اس میں ایک میں شخص کا بیان کروں گا پھر اپنے موضوع کی طرف۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 4 لوگوں کی سفارش کروں گا، ہر صورت میں سفارش کروں گا، ان میں ایک فرد وہ ہوگا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا۔ اس کی ساری زندگی ایسے ہی کیوں نہیں گزر گئی؟ جب جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا، میری آل سے پیار کرے گا، اہل بیت کی محبت کی برکت سے میں مصطفیٰ اس کی سفارش کر کے اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ اور بات کر رہا تھا نبی پاک کی شفاعت کی، لوگ عیسیٰ کے دروازے سے واپس آ جائیں گے، اب نبی پاک کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ جب نبی پاک کے دروازے پر پہنچیں گے تو میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ چلتے چلتے جب میرے پاس آئیں گے عرض کریں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اپنے رب کے حضور شفاعت فرمائیں۔ شفاعت کہتے ہیں کسی سے کوئی کام لینا، کوئی ڈائریکٹ بندہ کہہ دینا یہ کام کر دو، سفارش جسے ہم کہتے ہیں نا، عربی میں شفاعت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک کے علاوہ کسی نبی کے پاس یہ اختیار شفاعت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقام رکھے نبی پاک کے لیے، کہا کہ حبیب ایک یہ ہے کہ میں تیری آدھی امت میں نے بخش دی، اور دوسرا ہے میں نے تیرے لیے شفاعت رکھی، ان میں پسند کر، یا اللہ مجھے شفاعت عطا فرما دے۔ کہا کہ جو تو آدھی امت تو میری بخشی جائے گی، آدھی امت کا میری کا کیا بنے گا؟ جب میرے پاس حق شفاعت کا ہوگا تو میں اپنی اس گناہگار امت کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دوں گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں جاؤں گا عرش کے نیچے، جب لوگ آئیں گے نا میرے پاس آ کے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، ہماری شفاعت کریں، آقا فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے جاؤں گا، اپنے رب کے پاس جاؤں گا، سر سجدے میں رکھ دوں گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور مجھ سے ایسی میں حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسی کروں گا مجھ سے پہلے نہ کبھی کسی نے کی ہوگی، نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا، اور میں جب کر رہا ہوں گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک جب تک اللہ نہیں کہتا حبیب جا میں نے امت کو بخش دیا، اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ آگے سنیے میرے کریم آقا کے حدیث کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب سر تو اٹھاؤ، حدیث کے لفظ ہے، یہ نہیں کسی کو دبکے سے بندہ کہتا چلو سر چوک، ایسی بات نہیں، ادب میں محبت میں، کیونکہ وہ کریم آقا پتہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی سادہ سے نبی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں جسے اپنا مانا جائے پھر اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کو اتنی محبت ہی نا، دیکھیں نا کوئی نبی آ گیا، کوئی صفی اللہ بن گیا، کوئی کلیم اللہ بن گیا، کوئی خلیل اللہ بن گیا، کوئی نجی اللہ بن گیا، کوئی کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، لیکن کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں کہا یہ میرا رسول ہے۔ باری آئی جب کریم آقا کی، باری آئی جب محمد مصطفیٰ کی، تو اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ میرا رسول ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، جب اللہ نے کہا نا حبیب آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، لوگوں مانو۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو نے کہا کہ نبی ہونے کا اعلان کر دے، میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، کہا ابھی پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، پیارے اگر کوئی بے ایمان تجھے نہیں مانتا نہ مانے، پیارے تو مجھے مان لے، میں خدا تجھے مان لیتا ہوں، پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے،
میں خدا تجھے محمد رسول اللہ کہتا ہوں، اور یہ وہ رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب سر تو اٹھاؤ، کتنا پیارا ہے اللہ کو اپنے حبیب کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ اپنے محبوب کی اس ادا کی وجہ سے، آپ دیکھیں نا مقام کیا تھا، ذہن میں ہے نا آپ کے بعد مقام کیا تھا، ہر نبی کے دروازے پر لوگ گئے، ہر نبی نے یہ کہا کہ آج اللہ غصے میں ہے، آج اللہ غضب میں ہے، کسی کی اللہ نہیں سنے گا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہر نبی نے یہ کہہ دیا۔ بڑا غصہ تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ فل غصے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن باری جب پیارے حبیب کی آئی، سر سجدے میں رکھا، وہ غصے میں بیٹھا ہوا، تو انداز کیا ہو گیا، وہ جو قہار بنا بیٹھا تھا، وہ جو غضب میں بیٹھا تھا، جب نبی کی ادا کو دیکھا وہ غضب سے ہٹ کے رحمت کی صفات میں آ گیا۔ غصے میں تھا، جب نبی کی ادا کو دیکھا، اللہ تعالیٰ صفت غضب پر صفت رحمت پر حاوی ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک کے لفظ پتہ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، اب ذرا غور سے سننا، اللہ کو نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حدیث کے لفظ یہ ہے، یا محمد ارفع راسقا، اے سونے محبوب، ارفع اے سونے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، اے میرے سونے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، سل مانگیے، تو ہوتا ہوں آپ کو دیا جائے گا، اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہر نبی پتہ کیا کہتا تھا؟ ہر نبی یہ کہتا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، اذهبوا چلے جاؤ کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ، اذهبوا ابراہیم کے دروازے پر چلے جاؤ، اذهبوا نوح کے دروازے پر چلے جاؤ، موسیٰ کے دروازے پر چلے جاؤ، فلاں کے دروازے پر چلے جاؤ، لیکن جب کریم آقا کی باری آتی ہے یہ نہیں کہتے تم چلے جاؤ، بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ ابھی کہتے کچھ نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس دل میں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کا جرمٹ دروازے پہ جمع ہے، مجمع دروازے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ پریشان کس بات پر ہے؟ کس بات پہ پریشان ہے؟ میں نے تو روز ازل اس وقت ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ حبیب میں آپ کو کبھی بھی آپ کی امت کے غم میں کبھی غمگین ہونے نہیں دوں گا، آپ جو مانگو گے میں خدا عطا کرتا جاؤں گا۔ اچھا عطا کرنے کی بھی حد کر دی یار، اللہ تعالیٰ نے پیارے کریم کو عطا کرنے کی ایسی حد کر دی نا، نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کو بھیج دیا، پتہ نا اب آپ کو کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نبی سے وفا نہ کی، اللہ نے عذاب بھیج دیا، کسی پر ڈڈوؤں کی بارش ہو رہی ہے، کسی کی شکلیں تبدیل کی جا رہی ہیں، کسی کو باندر بنایا جا رہا ہے، کسی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی ہے، اللہ نبی کو بھی نہیں دیکھتا، امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب باری اس نبی کی آتی ہے، امت کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، گناہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ دیکھ لینا امت محمدی میں ہر گناہ جو پچھلی ایک امت میں ایک گناہ ہوا کرتا تھا، ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کر کے امت محمدی میں موجود ہیں۔ اور کہا یا اللہ میری امت تو گناہ گار بھی زیادہ ہوگی، عمریں بھی کم ہوگی، مجھے تو بڑا غم ہے، مجھے بڑا دکھ ہے۔ کہا کہ حبیب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو کبھی بھی امت کے غم میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ سر سجدے میں رکھا، امت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، جو آپ کہو گے میں خدا کرتا جاؤں گا۔ اور صاف اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کے ساتھ کہہ دیا، اے حبیب جو آپ کے دروازے پر آ جائے گا، جو آپ کے در پہ آ جائے گا، جو آ کے در کے آ کے مجھ سے مانگے گا، میں خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی خانہ کعبے میں جاؤ عمرہ کر کے واپس آ جاؤ، مدینے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ایمان اہل سنت کا یہ ہے، ہم کہتے ہیں مکے میں ہمارا حج ہوتا ہے، مکے میں ہمارا حج ہوتا ہے، نبی کی سنت ادا ہوتی ہے، صفا مروہ پہ جاتے ہیں، سنت ابراہیم اور ان کی زوجہ اور آپ کے بیٹے کی سنت ادا ہوتی ہے، صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں، بی بی ہاجرہ کی سنت ادا ہوتی ہے، زمزم پیتے ہیں، سنت اسماعیل ادا ہوتی ہے، ہم میدان عرفات جاتے ہیں، منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، جبل رحمت پہ جاتے ہیں، اور غار ثور پہ جاتے ہیں، غار حرا پہ جاتے ہیں،
دیگر پہاڑیوں پہ چڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کی سنت ادا ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میں غار ثور پہ گیا، میں نے نفل پڑھے، میں نے ذکر کیا، میں زیارت کے لیے گیا، میں صفا مروہ پہ دوڑ لگائی، میں نے یہ عمل کیا، میں نے وہ عمل کیا؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ میرے پاس گارنٹی ہے میری عبادت قبول ہو گئی؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں ہمارا حج خانے کعبے میں ہوتا ہے، ہمارا عمرہ خانے کعبے میں ہوتا ہے، اور قبولیت کی مور مدینے سے لگتی ہے۔ ہم خانہ کعبہ میں عمل کرتے ہیں، نیکیاں جمع کرتے ہیں، اور قبول کروانے کے لیے مدینے میں چلے جاتے ہیں۔ اور مدینے میں پتہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کی بات، کسی لیکچرار کی بات نہیں ہے، یہ کسی پروفیسر، کسی بندے عام بندے کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم سے گناہ ہو جاؤ میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، میں خدا تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میدان محشر میں تمام نبی اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کے دروازے پر چلے جائیں گے۔ ہر نبی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، آج مجھے ڈر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ غصے میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی فکر ہے۔ جو مصطفیٰ کے دروازے پر، ان نبیوں کو بھی پتا تھا جو امام الانبیاء ہے، اسی لیے تو مسجد اقصیٰ میں آقا کے پیارے کریم آقا جب پہنچے نا 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، تو اسی مقام پر تو کہا تھا اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا آقا تیرے جہا کوئی نہیں۔ ہر نبی کو یہ پتا تھا کہ جو مصطفیٰ ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا، جو کریم آقا کا مقام ہے یہ مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے تو اس دروازے پر پہنچے، اسی لیے تو اس در پہ پہنچے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق ادا کیا اور فرمایا کہ ابھی مانگتے جاؤ میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ نے صرف یہ اس نے شفاعت ہی نہیں عطا کیا، بلکہ کلی اختیار بھی عطا کیا ہے۔ کلی